بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 137 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم السر المنتشر کی وضاحت پڑھیں گے۔ التوافق التقریبی هو الامر المشترک بین مختلف الکلام المنظوم، واذا اردنا ان ننتزع من بین هذه الرسوم والمذاهب المختلفة امرا جامعا مشترکا وتأملنا السر المنتشر الشامل فيها، وجدنا انه هو التوافق التقریبی لا غیر، لأن العرب يستعملون مفاعیل ومفتعل مکان مستفعل، ويعتبرون فعلاتن بدل فاعلاتن وفق القاعدة، ويجعلون موافقة ضرب بيت يضرب بيتا آخر، وموافقة عروض بيت بعروض بيت آخر أمرا مهما، ويجوزون زحافات كثيرة في الحشف بخلاف شعراء الفرس فإن الزحافات عندهم مستهجنة۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ ہم نے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَنْتَزِعَ مِن بَيْنِ هَذِهِ الرُّسُومِ وَالْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ، ہم نے مختلف قوانین و نظریات سے امر جامع یا امر مشترک اخذ کیا، وَتَأَمَّلْنَا السِّرَّ الْمُنْتَشَرَ الشَّامِلَ فِيهَا، اور عمومی راز میں غور کیا تو ہم نے موافقت کو محض ایک تخمینی چیز پایا۔ لِأَنَّ الْعَرَبَ يَسْتَعْمِلُونَ، کیونکہ عرب جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں مفاعیل اور مفتعلن کی جگہ مفتعلن اور مفاعیل کو استعمال کرتے ہیں مستفعلن کی جگہ، وَيَعْتَبِرُونَ فَعْلَاتُنَّ بَدَلَ فَاعِلَاتُنَّ، اور اس کی جگہ اعتبار کرتے ہیں فاعلاتن کی جگہ فعلاتن کا، وفق قاعدہ، قاعدہ کے موافق، وَيَجْعَلُونَ مُوَافَقَةَ ضَرْبِ بَيْتٍ بِضَرْبِ بَيْتٍ آخر، اور اشعار کو یعنی اشعار کی ایک ضرب کے ساتھ دوسرے شعر کی ضرب کے توافق کو، اور ایک شعر کے عروض کے ساتھ دوسرے شعر کے عروض کی موافقت کو اہم امور میں شمار کرتے ہیں۔ وَيُجَوِّزُونَ زِحَافَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الْحَشْفِ، اور اسی طرح سرور و نشاط کا توافق تخمینی ہی اس کا مبنی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ حشف میں بہت سی زحافات کو جائز کہتے ہیں، بخلاف شعراء الفرس، بخلاف شعراء فارس کے، کہ وہ زحافات کو کے نزدیک، زحافات ان کے نزدیک جو ہے وہ ان فارسیوں کے نزدیک مستہجنہ معجوب ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لطف و سرور کے لیے احراف عن الاصل کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں ایک دو جہاں ذکر کی، ایک شعر کی جگہ دوسرا شعر، اور ایک عروض کی جگہ دوسرے عروض کے توافق کو جو ہے وہ اہم امور میں شمار کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مستفعلن کی جگہ مفاعلن کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو مثالیں متن میں گزری ہیں کہ وہ اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اصل سے انحراف کو وہ لطف و سرور کی وجہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ لطف و حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو اصل سے ہی بدل دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی پیچھے چونکہ صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کو بیان کر رہے تھے، تو اس کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے آگے اشعار میں السر المنتشر کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ السر المنتشر کہتے ہیں وہ مشترک خوبی اور موزونیت مطلقہ جو تمام کلاموں میں پائی جاتی ہے، اور باعث سرور و حلاوت ہوتی ہے، اس سے سرور اور حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ موافقت یا توافق سے مراد جو ہے وہ ایسے کلمات کا باہم مناسب اور ہم وزن ہونا، اس کو موافقت اور یا توافق کہتے ہیں۔ باہم مناسب و ہم موضوع ہونا، یہ کلمات کا باہم مناسب اور موضوع ہونا توافق کہلاتا ہے۔ توافق کی پھر دو قسمیں، توافق تخمینی اور توافق تحقیقی۔
توافق تحقیقی کہتے ہیں کلمات کا ایسا تناسب جو کسی ایک زبان کے مخصوص قواعد اور رسوم کے مطابق ہو، یعنی ایک ہی زبان کے مخصوص قواعد اور رسموں کے مطابق ہو، وہ توافق تحقیقی ہے۔ جیسے خلیل کی بحروں کے مطابق عربی اشعار کے کلمات کا تناسب ہے، یا اردو علم عروض کے مطابق اردو اشعار کا تناسب ہے۔ تو یہ جو ہے خاص قواعد اور رسوم کے مطابق جو تناسب ہے زبان کا، تو وہ توافق تحقیقی کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر توافق تخمینی ہے۔ توافق تخمینی کہتے ہیں کلمات کا ایسا ذوق اور وجدانی تناسب جو کسی ایک زبان کی مخصوص رسوم اور قوانین سے آزاد ہو۔ اب ایسا ذوق ہے، ایسا وجدانی تناسب ہے جس میں کسی خاص زبان کا مخصوص کوئی رسم اور کوئی قاعدہ اس پر لاگو نہیں ہوتا، وہ اس سے آزاد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تخمینی تناسب جو ہے وہ نفی طلی اقدار سے قدروں سے خارج ہوتا ہے، اور تخلیقی تناسب یا تحقیقی تناسب رسوم و ضوابط کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی جو تحقیقی تناسب توافق ہے وہ جو ہے وہ خاص مخصوص رسوم اور قواعد کا ضوابط کا پابند ہے، جبکہ جو تخمینی تناسب اور تخمینی توافق ہے وہ ہر قسم کے رسم و رواج سے، ہر قسم کی خاص قدروں سے وہ آزاد ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی بھی وہ خاص قسم کی رسم اور قوانین جو ہے وہ نہیں پائے جاتے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی توافق تخمینی جو کہ رسم و رواج سے اور رسم و قوانین سے آزاد ہوتا ہے کسی مخصوص زبان کی، تو اسی توافق تخمینی کے لیے جو ہر زبان میں اہل زبان کے ذوق اور وجدان کے مطابق ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور اہل زبان اسے لذت اور سرور اور فرحت و نشاط کی چیز سمجھتے ہیں، پہلے ہی مرحلے میں السر المنتشر کی تعبیر اختیار فرمائی اس توافق تخمینی کے لیے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے توافق تخمینی کے لیے السر المنتشر وہ قدر مشترک خوبیاں یا امر جامع یا کیا کہیں گے موضوعیت مطلقہ جو تمام موضوع کلاموں میں پائی جاتی ہے، وہ السر المنتشر، اس کے لیے السر المنتشر کی تعبیر اختیار کی ہے۔ تو گویا کہ ایسا جو ہے وہ توافق جو ہر زبان میں اہل ذوق اور وجدان کے مطابق موجود ہوتا ہے، یعنی مشترکہ چیز ہے، وہ ہر زبان میں موجود ہے، یہ نہیں کہ خاص زبان میں ہے اور خاص قانون اور قاعدے کے تحت، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو السر المنتشر کی تعبیر سے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صورتوں کی آیاتی تقسیم اور ان کے منفرد اسلوب کی تفصیل میں آگے چل کر جو اشعار سے متعلق السر المنتشر کی اصطلاح ذکر کی ہے شاہ صاحب نے، اور مختلف زبانوں کے حوالے سے بتایا کہ ان میں توافق تحقیقی بھی ہوتا ہے اور توافق تخمینی، دو قسمیں بیان کی ہیں، اور پھر توافق تخمینی کے لیے السر المنتشر کی جو تعبیر اختیار کی ہے کہ ہر زبان میں اہل ذوق کے لیے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ذوق اور وجدان موجود ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اہل زبان اس سے لطف و سرور حاصل کرتے ہیں اور فرحت و نشاط ان کو حاصل ہوتی ہے اس سے، تو اس کو السر المنتشر سے تعبیر کیا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ توافق کی کتنی قسمیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، السر المنتشر کی تعریف کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔